تم اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے؟ جائیداد اپنے بچوں کو دے دی، کاروبار اپنے بچوں کو دے دیا، مرتے وقت اپنا نام انہیں دے کے جا رہے ہو۔ بچے نے کیا کیا؟ 10 محرم الحرام تھی، کل کی تاریخ تھی، میرے سمیت ساری قبرستان گئے، کوئی پھوڑا لے کے گیا، کوئی تسلا لے کے گیا، کوئی 100 روپے کا بورا مٹی کا لے کے گیا، کوئی گلاب کے پھول لے کے گیا، کوئی چھوارے لے کے گیا، کوئی مکھانے لے کے گیا، کوئی پانی لے کے گیا، کوئی اگربتیاں لے کے گیا۔ 3 گھنٹے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے محنت کی، مٹی کی لپائی کی، پھول ڈالے، اگربتیاں جلائی، چھوارے ڈالے، سارے کام کر کے واپس آ گئے۔ اور تیرے پاس ایمان ہی کوئی نہیں، تیرے پاس وہ آنکھ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس وہ کام ہی کوئی نہیں جس سے تو ماں باپ کی قبر میں چیخو پکار کو سنے۔ تیرے ماں باپ نے تجھے جاتا دیکھ کے کہا ظالم، ہم نے جب سے تمہیں ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک تیرے پہ کبھی ظلم نہ کیا، آج تک تیرے پہ کبھی سختی نہ کی، تو کتنا بڑا ظالم ہے۔ تو آ کے میری قبر پر 4 تسلے مٹی کے ڈال کے چلا گیا، 20 روپے کے گلاب کے پھول ڈال کے چلا گیا، پانی کا چھڑکاؤ کر کے چلا گیا۔ اللہ کی قسم تیرے ماں باپ کو قبر کی لپائی کی ضرورت نہیں، گلاب کے پھولوں کی ضرورت نہیں، قل واللہ 3 مرتبہ پڑھنا تیرا کام تھا، پورے قرآن کا ثواب بنا کر قبر میں بھیج دینا خدا کا کام تھا۔ سارے وہ کام کر کے گیا جس سے تیرا کلیجہ راضی ہو، وہ کام نہیں کر کے گیا جس سے قبر کے اندر ہمارا کلیجہ ڈر جائے۔ اتنا بڑا ظلم کس اولاد کے لیے کرتے ہو؟ اس اولاد کو دنیا میں منہ نہیں لگاتے اور امید رکھتے ہو مرنے کے بعد یہ کندھے دے کے روئے گا، مرنے کے بعد قبر پر آ کر مٹی ڈالے گا، بھول گئے؟ یہ جو موبائل تم نے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے اسے دکان تک استعمال کرو، بازار تک استعمال کرو، جب اپنے گھر آؤ تو موبائل بند کر دو۔ اللہ کی قسم اس وقت موبائل یہ 20,000 والا نہیں، تیرے بیٹے کا چہرہ ہے، تیری بیٹی کا چہرہ ہے، تیری بیوی کا چہرہ ہے۔ اللہ پاک نے تیری بیوی بچوں کا حق رکھا ہے، 15 گھنٹے دکان پر بیٹھنے والے، 4-5 گھنٹے سونے والے، باقی 3 گھنٹے بچے، اپنی بیوی اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ جا، بچے سے پوچھ تیرا کیا حال ہے، بیوی سے پوچھ تیرا کیا حال ہے، بیٹی سے پوچھ تیرا کیا حال ہے۔ اللہ جل شانہ کی قسم تو صحت میں ان کا حال پوچھے گا یا بیماری میں تیرا حال پوچھیں گے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ہاں کوئی بھلی بات ہوتی نا، کوئی بات کام کی، اپنی بیوی سے چھپاتے ہیں، اپنی بیوی سے۔ اللہ کا پیغمبر اچھی بات اپنی بیوی کو بتلا رہے، عائشہ ذرا میرے سامنے بیٹھ، جی اللہ کرے آج مجھے تیرے پہ بڑا پیار آ رہا ہے، اچھا جی آج میں تجھے ایک دعا بتلانے لگا ہوں، حضور بتلائیے۔ فرمایا عائشہ ہاتھ اٹھا اور پڑھ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اما عائشہ نے دعا پڑھی، فرمایا عائشہ اس دعا کو پڑھا کر اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما کر قیامت کے دن حساب آسان کر دے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کملی والے آسان حساب کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن گناہگار اللہ کی عدالت میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ آئے گا، نامہ اعمال کا رجسٹر پاک پڑا ہوگا، گناہگار صاف کرا ہوگا۔ اللہ کبھی نامہ اعمال کے رجسٹر کو دیکھے گا، کبھی گناہگار بندے کے چہرے کو دیکھے گا، گناہگار کے چہرے کی مایوسی کو دیکھ کے اللہ کو پیار آ جائے گا۔ اللہ نامہ اعمال کھول کے نہیں دیکھے گا اور گناہگار سے کہہ دے گا جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پڑھ لو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آؤ ذرا تھوڑا اور آگے چلے۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے، اما عائشہ بائیں پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی آج خاص بات ہے۔ فرمایا پھر بیٹھ جا، باہر ساتھی کھڑے ہیں، باہر میرے یار کھڑے ہیں، میں بھی ان سے فارغ ہو کے آیا، ان سے پوچھ کے آیا کیا بات ہے۔ اما کھڑی ہوگی، میں نے کوئی آپ کو نہیں جانے دینا۔ حضور مسکرا رہے عائشہ جاندی کر، آپ نے فرمایا کیا کملی والے میں نے نہیں جانے دینا۔ آج کوئی بیوی کھڑی ہو،
آج اپنے شوہر سے گئے اور جس کو بستر پہ لے کے بستر پہ لے کے لیٹتے ہو، 10 بچوں کی جسے ماں بناتے ہو، آج وہ اپنی خواہش ظاہر کر دے تو عدالت کے اندر جا کر طلاق کا پرچہ لے کے آ جاتے ہو۔ کیا تم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ جو اپنے بچوں پہ رحم نہیں کر سکتا وہ نبی کی امت پہ کیسے رحم کرے گا؟ ہر سال آئے حسین کو ذبح کرا کے چلے گئے۔ اماں جان یوں کر کے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ کہ میں نے کوئی نہیں جانے دینا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ میرے ابا نے کہا، میرے ابو بکر نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ جب اپنے پاک پیغمبر کو اپنے گھر والے کو تنہائی میں اکیلا پائے، اللہ اکبر، جیسے مرضی ان کے ہاتھ اٹھوا کے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ اتنی سی بات ہے۔ اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اماں جان نے جب آمین کہا، اتنا خوشی زمین پہ لٹ گئی، اپنے ہاتھ پیر مارنے لگی، کروٹیں بدلنے لگی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کس بات نے تجھے خوش کر دیا؟ کہ تیری زبان ہو اللہ اکبر، دعا میرے لیے ہو، قبول کرنے والا اللہ ہو۔ اس سے بڑی کیا خوشی کی بات ہے؟ میرے نبی کا دریائے کرم امت کے حق میں جوش میں آیا۔ فرمایا عائشہ تیرے لیے تو ایک دعا کی، ایک مرتبہ کی تو خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ جہاں میری امت کو جا کے کہہ دے جو میری داڑھی کو پسند نہیں کرے گی، جو میرے طریقوں کو چھوڑے گی، جو عرش سے میں تحفہ نماز کا لے کے آیا اس نماز کے لیے اپنے سجدے کے اپنی پیشانی پر نشان نہیں ڈالے گی، جب امت سے جا کے کہہ دینا تیرے لیے میں نے ایک مرتبہ دعا کی، اپنی امت کے لیے یہی دعا روزانہ میں ہر فرض نماز کے بعد کرتا ہوں۔ یہ 10 ذی الحج کی تاریخ گزری تو میں 10 محرم یاد ہے، 10 ذی الحج یاد کوئی نہیں۔ 10 ذی الحج مسلمانوں کی عید کا دن، حج کا زمانہ، 11 ذی الحج مینا کا میدان۔ میرے نبی نے شیطان کو کنکریاں ماری، اسوا اونٹنی سے جدع اونٹنی پر آ کر بیٹھ گئے، سوار ہو گئے۔ معاویہ جی یہاں کھڑا ہو جا، اسامہ جی یہاں کھڑا ہو جا، ابو بکر رضی اللہ عنہما کا جی کا اونٹنی کی گردن کے نیچے رسی پکڑ کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اونٹنی چگاری کر رہی ہے، اس کے منہ کی رال ٹپک کر ابو بکر کے چہرے اور سر پہ پڑ رہی ہے۔ میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کی طرف دیکھا۔ مینا کی 5 میل کی وادی کے اندر پیر صاحب ہو کے آئے ہیں، مینا کی 5 میل کے اندر صحابہ کھڑے تھے، میرا پیغمبر اکیلا کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا۔ اور لوگوں میرا چہرہ غور سے دیکھ لو، او لوگوں آج جی بھر بھر کے مجھے دیکھ لو، او لوگوں آج میرے چہرے کی زیارت کی تسلیاں کر لو۔ آئندہ سال آئے گا، پتہ نہیں تمہارے میں سے کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن تمہارا محمد نہیں آئے گا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ کملی والے تو زندگی کے ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، اب راستے میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ کا اللہ نے سرٹیفکیٹ آسمانوں سے دے دیا، محمد آج دین بھی مکمل کر دیا، آج نعمتوں کا ظہور بھی نازل کر دیا اور دین اسلام کو تیرے تیری امت کے لیے پسند کر لیا۔ فرمایا او لوگوں 2 چیزیں تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، دن قیامت کا ہوگا، ان چیزوں کی، ان 2 چیزوں کی قدر کرنا، ان چیزوں کو ملکیت نہ سمجھنا، یہ چیزیں تمہارے پاس امانت ہے۔ دن قیامت کا ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ایک کونے پہ کوثر کے میرا ابو بکر ہوگا، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان اور چوتھے پہ علی، درمیان میں میں کھڑا ہوں گا، میرے سامنے سارے صحابہ، میرے پیچھے میری آل رسول کھڑی ہوگی، میری فاطمہ کھڑی ہوگی، میرا حسین کھڑا ہوگا، میرا حسن کھڑا ہوگا، میری زینب رقیہ فاطمہ زینب میں کلثوم ساری کھڑی ہوں گی۔ اور لوگوں سوچ سمجھ کر
پاک گھرانوں کے پاس آنا، سوچ سمجھ کر میرے پاس آنا، اور آ کر مجھے ایسے نہ کہہ دینا کہ حوض کوثر پلاؤ۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پہلے میں تیری دھولی میں، پہلے میں تیرے سینے میں، پہلے میں تیرے دل میں، پہلے میں تیرے دامن میں اپنی امانت کو تلاش کروں گا، پھر میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ اور دوستا، جلال پور پیر والا کے اس ادارے میں شہادت حسین سننے والوں، مجھے بتاؤ میں یہ دو امانتیں کس کی جھولی میں تلاش کروں؟ مجھے امی کی جھولی میں نظر نہیں آتی، ابو کی جھولی میں نظر نہیں آتی، بیٹے بیٹے کی جھولی میں نظر نہیں آتی، بیٹی کی حیا کے دامن پہ مجھے دو امانتیں نظر نہیں آتی، نہ کلمہ پڑھنے والا غلام رسول میں موت بھی قبول کہنے والا میری جھولی میں امانتیں نظر نہیں آتی۔ اور لوگوں، تمہارے پاس کوئی 10,000 لکھوائے، اللہ اکبر، وہ 10,000 آگے پیچھے ہو جائے، جتنا بھی جگری یار ہو وہ تمہیں کہے گا تو نے امانت میں خیانت کر دی، تجھے خائن کہے گا تو خائن کہلائے گا۔ قیامت کے دن کملی والے کی دو امانتیں لے کے نہ گئے، رب اکبر کی قسم ہے تو بددیانت بھی کہلوائے گا، بد امین بھی کہلوائے گا، اور قیامت کے دن محمد کی مجلس سے نکال دیا جائے گا۔ یہ تو سوتے زندگی کے ہیں۔ میں آج سے 4-5 مہینے پہلے آیا، میں نے اللہ کے نام پہ جھولی پھیلا کے تمہارے سے مانگا، یہ ادارہ تمہارے سامنے بن گیا، اللہ کی قسم میں بھول گیا، کوئی ادھر سے کھڑا ہوا تھا، کوئی ادھر سے کھڑا ہوا تھا، سب نے دیا، میں بھول گیا، جن کو دیا بھول گیا، مستری کو پتا کوئی نہیں کس نے پیسہ دیا، کس نے سیمنٹ دیا، مزدور کو پتا کوئی نہیں کس نے بجری دی، کس نے ریتا دیا، لیکن دینے والے کو پتا ہے۔ رب کائنات کی قسم، تمہارا 1000 روپیہ، تمہارا 5000 روپیہ اس نے عرش کے نیچے اپنے صندوق کے اندر رکھ لیا۔ قیامت کا دن ہوگا، چوری کا گناہ ادھر سے کھینچ کے لے کے جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، بددیانتی کا گناہ کھینچ کے لے کے جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جا چلا جا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، راتوں کو چھپ چھپ کے جس سے ملتا تھا اس کے پاس چلا جا، جس کے لیے لوگوں کے گلوں پہ، جس کی رزق کے لیے، روٹی کے لیے گلے پہ چھریاں چلاتا تھا اس کے پاس چلا جا، اپنے پیر کے آستانے پہ چلا جا، اپنی ماں کے پاس چلا جا، اپنے ابا کے پاس چلا جا، انہیں کو زیادہ نہیں ایک نیکی دے دو، خدا کی قسم نیکی تو دور کی بات ہے، سگے ماں باپ پر تھوکنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ مایوس ہو کے آئے گا، کہے گا اللہ آج بے بس ہو گیا، کسی نے مجھے منہ نہ لگایا۔ اللہ فرمائے گے تجھے یاد ہے تیری نیکی ہمارے پاس ہے۔ اللہ شاہیہ وہ کیا نیکی ہے؟ فرمایا مدرسے کا سالانہ اجتماع تھا، فقیر عبدالحنان آیا تھا، اس نے میرے قرآن کے لیے جھولی پھیلائی، اسے اپنی ذات کے لیے مانگتے شرم آئی، اس نے میری ذات کے لیے مانگا۔ تیری جیب میں 500 روپیہ تھا اور اس 500 روپے کی تجھے بڑی ضرورت تھی، تو نے 1 ہفتے کا خرچہ چلانا تھا، لیکن جب میرا نام آیا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ 500 تو کیا، میں جان بھی تیرے پہ قربان کرتا ہوں، وہ نیکی میں نے آج تیری بچا کے رکھ رکھی ہے۔ اللہ نیکی ایک، گناہ اجرے۔ اللہ فرمائے گے لاؤ ترازو لے کے آؤ، ساری زندگی کے گناہ اس ترازو میں رکھ دیے جائیں گے، یہ 500 والی نیکی ایک ترازو میں رکھ دی جائے گی۔ رب کائنات کی قسم ہے گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس نیک ایک نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، پیر صاحب میرا وقت تو نہیں ختم ہوا اور تھکے تو نہیں بھائی، پکے ایمانداری سے ذرا درود شریف پڑھ کے سناؤ سارے، ایک انگوٹھی سے گرم دے دو، گرم دے دو ڈال کے پڑھو، پڑھو درود شریف پڑھو، سارے حضور کے روزے میں ہدیہ کر دو درود شریف، بس تحفہ بھیج دو نبی کے روزے میں، بس دے دو ایک۔ اللہ چلا رہا، اللہ یاتینا بھی وہ رب العالمین، وہی چلاتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے
میں گجر خان کے راولپنڈی کے قریب چکری ہے وہاں گیا. مری میرا مغرب کے بعد پروگرام تھا اور مجھے کہا حضرت رات 12 بجے آپ کا پنڈی میں اپنے آرام سے آیا. جب میں آیا تو اتنا بڑا اشتہار دیکھا, فلاں 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 حضرت اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے, فلاں ثنا خان رسول اللہ ان کی ثنا خانی قبول کرے. میں رات 1 بجے بیٹھ کے سوچنے لگا عبدالحنان 8-9 خطیب ہیں, 8-9 ثنا خان ہیں, یہ تو سارے کسی نہ کسی موضوع پہ بول کے چلے گئے ہوں گے, میں کیا بولوں؟ اور میں پاس بھی نہیں جو میں سن رہا ہوں, پتہ نہیں کون سا واقعہ وہ کر گئے, میں کروں تو لوگ کہیں گے لے رٹی تقریر یاد کر کے سناتی ہے, پہلے بدائی سنا کے گیا. تم بھولے بڑے ہو نا, لیکن مولویوں کے بارے میں بڑے سیانے ہو ماشاءاللہ. روٹی کچی پکی کھا جاتے ہو, تقریر کچی پکی نہیں سنتے, پھر سارے مفتی بن جاتے ہو ماشاءاللہ. اللہ زندگی دے, اللہ تمہارے ذوق کو اور بڑھا دے, کہہ دو آمین. میں بڑی سوچ میں پڑ گیا. اللہ دل میں ڈالتے ہیں. 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھا, اللہ سے دعا, یا اللہ وہ بات کہلوا جس سے تو راضی, تیرا حبیب راضی, اور لوگوں کے لیے اور میری ہدایت کا ذریعہ بنے. اللہ نے دل میں ڈال دی. 2:15 بجے مجھے کہا حضرت چلیے, 3:30 3:25 پہ اذان تھی کہ اذان پر آپ نے دعا کرانی. میں کہا چلو. جب یہ ڈرائیور گاڑی کو لے کے مڑا تو جس گلی میں مسجد تھی اسی گلی میں قبرستان, ساتھ. میری نظر پڑی رات کے اندھیرے میں, خوف تو آیا. وحشت ہے قبر کی, یہ کوئی خالہ کا گھر تھوڑی ہے بغیر اجازت کے اندر چلے جاؤ. بڑا سخت معاملہ ہے میاں, اللہ محفوظ فرمائے. 82 سال کا بوڑھا عثمان قبر کے پاس بیٹھ کے یوں رو پڑا. 2 مرتبہ داماد بنا ہے, 2 بیٹیوں کی ڈولی لے کے گیا ہے عثمان, پھر بھی قبر کو دیکھ کے رو رہا ہے. کسی نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا عثمان تیرے جیسے بھی روئیں گے. حضرت عثمان نے روزہ انور کی طرف اشارہ کیا کہ اس گنبد خضرا والے سے میں نے سنا تھا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا, یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. ڈرتا ہوں پتہ نہیں قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی. جس شہید حسین کا میں ذکر کرنے لگا, اس کی ماں کا جب جنازہ اٹھا, مولا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ڈنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں. قبرستان میں پہنچے, اما زہرا کی قبر کے پاس پہنچے. ابو ذر غفاری سران آ گیا اپنی قبر کے, سیدہ فاطمہ کی قبر میں اپنی لاٹھی کو یوں کر کے ڈالا اور یوں کر کے قبر کی زمین پہ مارا. اتدری من الذی جینا بہا الیک, اے قبر تجھے پتہ ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اور تیرے اندر خدیجہ کی گود میں کھیلنے والی فاطمہ آ رہی ہے. تیرے اندر محمد کی زبان سے قرآن سننے والی اور اس کے سینے سے لگنے والی, نبی کی کملی سے اپنے آنسوں کو صاف کروانے والی فاطمہ آ رہی ہے. کون آ رہی ہے؟ وہ جس کا ابا نبیوں کا سردار کو, سبحان اللہ, اور جس کی اماں جنتی عورتوں کے سردار, اور جس کا بیٹا جنت کے جوانوں کا سردار, یہ فاطمہ تیرے اندر. اتدری من الذی جینا بہا الیک, ذرا خیال کرنا. رب کائنات کی قسم, دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں سے سنا. ابو ذر غفاری کی لاٹھی کو قبر نے اٹھا کے پرے پھینک دیا. کہا ابو ذر لاٹھی مجھے دکھاتا ہے, ہوش کر. قبر حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے, تو عملوں کا گھر ہے. عمل اچھے آئے تو کفر پر بھی مٹی کا ذرہ نہیں پڑے گا, اگر عمل اچھے نہ ہے تو جسم کا بھی پتہ نہیں لگے گا کہاں چلا گیا. میں جوانہ یوں ہی نہیں روتا, خدا پاک کی قسم میری آنکھیں ضائع ہو رہی ہے. میں نے کہا ہو جائے لیکن اللہ راضی ہو جائے. ایک شکر زیادہ, ایک آنکھوں پر میرے عزیزوں لائٹ مجھ سے برداشت نہیں, لیکن میں کیا کروں. اور لوگوں مجھے آپ پہ رونا نہیں آتا, مجھے اپنے پہ رونا آتا ہے. خدا پاک کی قسم اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. یا اللہ اس وجود کے ساتھ مجھے قرآن کی بہاریں نہ دیتا. اللہ مجھے ریڑھی لگانی پڑ جاتی, اللہ مجھے جوتے گاٹنے پڑ جاتے, مزدوری کرنی پڑ جاتی, اللہ میں 3 سانس نہ لیتا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے وجود بھی دیا تو اپنی رحمت کی چادر بھی عطا فرما دی. یا اللہ نہ مجھے لانا پڑتا ہے, یا اللہ نہ مجھے پکانا پڑتا ہے, یا اللہ نہ مجھے خریدنا پڑتا ہے. جہاں جاتا ہوں قرآن سناتا ہوں, اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا آتا ہے. قبول صاحب کھانا کھاتے جاؤ, ہمارے لیے دعائیں کرتے جاؤ. آج یہ چہرے, پیر کا چہرہ دیکھو. ہم تو سال میں زیارت کرتے ہیں, تم تو روزانہ ہر نماز میں زیارت کرتے ہو.
کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بچہ بھی کسی دن ایسی پگڑی باندھ کر ایسا نورانی چہرہ لے کے ممبر پہ بیٹھا ہو، تمہارا بچے کی زبان پہ گانا نہ ہو، تمہارے بچے کی زبان پہ کمنٹری نہ ہو، تمہارے بچے کی زبان پہ رب کا قرآن ہو، سینے میں محمد کا فرمان ہو، ہاتھوں کے اندر جنت کا ٹکٹ ہو؟ کبھی صبح کے وقت اس مدرسے میں آ کے دیکھنا، میرے پاس موضوع بڑے ہیں لیکن میرے عزیزوں وقت نہیں اور میری طبیعت کوئی نہیں، میں رونا نہیں چاہتا تھا لیکن میرا دل پھر بجھ گیا۔ صبح صبح کبھی یہاں کے دیکھنا، آستینوں کے بٹن پھٹے ہوئے، شلوار کا پیچا اجڑا ہوا، ٹوپی میلی، کپڑے پر داغ ہے، دھونے والا کوئی نہیں۔ یہ کون ہے؟ قرآن کا وارث ہے۔ صبح 7:30 بجے گھر کے آگے آ کے گاڑی کھڑی ہو گئی، کون ہے؟ پکنڈر آپ ہے، بچے کو لینے بھی آئے ہیں، چھوڑ کے بھی جائیں گے، اماں ٹائیاں بھی لگا رہی ہے، پاؤڈر بھی لگا رہی ہے، اماں ناشتے میں بریک فاسٹ، اماں انڈا ڈبل روٹی بنا کے دے رہی ہے اور پھر اسکول کے لیے تھرمس میں پانی روٹی کا ڈبہ دے رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ دنیا کا وارث۔ اور لوگوں، میں تمہیں عصری تعلیم سے بڑا نہیں کرتا، میں خود الحمدللہ ایف اے میں نے چھوڑا، میں بھی تھوڑی بہت دنیا پڑھا ہوں، لیکن اللہ کی قسم دنیا کی تعلیم میں مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو قرآن کی بہاروں میں مزہ آیا ہے۔ ان کو چلنا نہ دو، تمہارے پہ قسم ہے۔ اور لوگوں، جب قرآن والوں سے تم دور ہو جاؤ گے تمہاری کمائیاں پیٹنے والے کھائیں گے۔ جب قرآن کی بہاروں سے دور ہو جاؤ گے اور ناچنے گانے والے تمہارے دودھ کے شربت پی کے چلے جائیں گے۔ ایک اللہ والے کو خواب آئی، اللہ والے کو رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہوئی۔ زاد السعید میں حدیث موجود ہے، آج یہ تحفہ بھی لے کے چلے جاؤ۔ فرمایا جس کا دل ہو حضور کی خواب میں زیارت کرے، کس کس کا دل چاہتا ہے اسے بتاؤ، ہاتھ کھڑا کرے۔ چاہتے ہو حضور کی زیارت ہو؟ چاہتے ہو؟ پھر ہاتھ نیچے کر کے سنو۔ فرمایا جمعرات کا دل عشاء کی نماز کے بعد سارے کام کاج سے فارغ ہو جائے، اللہ اکبر، بستر پر سفید چادر بچھا لے اور کوشش کرے لباس بھی سفید ہو، پھر اللہ اکبر 2 رکعت صلاۃ الزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے، 2 رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، 1000 مرتبہ پڑھے، وصلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، پڑھ کے بستر پر زیارت کی دعا کر کے سو جائے۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، فرمایا اگلی جمعرات نہیں آئے گی، اللہ کی قسم حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ کوشش کرو گے صدق دل سے؟ ان آنکھوں سے حضور کا دنیا میں خواب میں چہرہ دیکھ لو، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ لیکن الحمدللہ اس اسٹیج کے وارثوں کے پاس وہ ہیرے بھی موجود ہیں جن کو روزانہ حضور کی خواب میں زیارت نصیب ہوا کرتی تھی، وہ ہیرا بھی موجود ہے جسے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، 11 گھر کے افراد، گھر کے اندر روزہ رکھنے کے لیے سامان کوئی نہیں، ایک چھٹاک مسور کی دال، اس کو ابالا، اس کا قہوہ سفوف سا بنایا، سارے بچوں نے گھر والوں سمیت پی کے روزہ